کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ کم محنت کر کے بھی زیادہ امیر کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ باقی ساری زندگی بس پیسوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں؟ آج ہم رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی اس ذہنیت کو سمجھیں گے جو اصل میں دولت بناتی ہے، اور یقین کریں یہ آپ کے پیسے کو دیکھنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ تو آئیے اس سوال سے شروع کرتے ہیں جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود مہینے کے آخر میں مالی طور پر غیر محفوظ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت عام پریشانی ہے اور اس کی جڑ ہماری سوچ میں ہی کہیں چھپی ہوئی ہے۔ مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اس حالت کو ایک نام دیتی ہے، ریٹ ریس، یعنی چوہے کی دوڑ۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ صبح اٹھو، کام پر جاؤ، تنخواہ کماؤ، بل ادا کرو اور اگلے دن پھر وہی سب کچھ۔ اس دوڑ میں کوئی کبھی نہیں جیتتا۔ تو ہمارا پہلا حصہ اسی بارے میں ہے، چوہے کی دوڑ سے کیسے بچا جائے۔ یہ اس جال کو سمجھنے کے بارے میں ہے جسے زیادہ تر لوگ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ دیکھیں، یہ پیٹرن بظاہر بہت سادہ ہے، نوکری کرو، پیسہ کماؤ اور خرچ کر دو، لیکن اصل میں اس کے پیچھے دو بہت طاقتور جذبات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے خوف، بل ادا نہ کر پانے کا خوف، اور دوسرا ہے خواہش، ایک بہتر کار کی، ایک بڑے گھر کی، اور وہ سب چیزیں جو پیسہ خرید سکتا ہے۔ یہی خوف اور خواہش مل کر ہمیں اس چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں کتاب کے بالکل مرکزی خیال پر۔ ہمارا دوسرا حصہ ہے دو باپ دو ذہنیتیں۔ یہ دو بالکل مختلف فلسفوں کے درمیان انتخاب کی ایک کہانی ہے۔ کتاب کے مصنف رابرٹ کیوساکی کی زندگی میں دو والد تھے۔ ایک تھے غریب والد جو ان کے اپنے والد تھے، بہت پڑھے لکھے، پی ایچ ڈی، لیکن ہمیشہ پیسوں کی تنگی کا شکار رہے۔ دوسرے تھے امیر والد جو ان کے دوست کے والد تھے، جنہوں نے 8ویں جماعت بھی پاس نہیں کی تھی، لیکن وہ ہوائی کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن گئے۔ یہیں سے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آتی ہے، اسکول کی تعلیم اور مالی تعلیم یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان دونوں کی سوچ کا فرق ان کی باتوں سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے۔ ایک طرف غریب والد کا ماننا تھا کہ پیسے سے محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو دوسری طرف امیر والد کہتے تھے کہ پیسے کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ غریب والد کا مشورہ تھا کہ اچھی طرح پڑھو تاکہ کسی اچھی کمپنی میں نوکری مل سکے، جبکہ امیر والد سکھاتے تھے کہ اچھی طرح پڑھو تاکہ کوئی اچھی کمپنی خرید سکو۔ اور سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ جب غریب والد کہتے میں یہ نہیں خرید سکتا تو ان کا دماغ وہیں کام کرنا بند کر دیتا، لیکن امیر والد ہمیشہ پوچھتے میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں، اور یہ ایک سوال ان کے دماغ کو حل ڈھونڈنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اور یہی سوچ ہمیں کتاب کے پہلے اور شاید سب سے اہم سبق کی طرف لے کر جاتی ہے، حصہ سوم، سبق نمبر 1، پیسے کے لیے کام مت کرو۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ کس طرح صرف 10 سینٹ کی ایک نوکری نے ایک انمول راز سے پردہ اٹھایا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ جب رابرٹ صرف 9 سال کے تھے تو انہوں نے اور ان کے دوست مائک نے امیر بننے کا طریقہ سیکھنے کا فیصلہ کیا، اور وہ سیدھا امیر والد کے پاس کام کرنے پہنچ گئے۔ امیر والد نے انہیں کام پر تو رکھ لیا، لیکن ان کی تنخواہ کیا تھی؟ صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ۔ جی ہاں، صرف 10 سینٹ، اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑے سبق کا حصہ تھا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد جب رابرٹ نے کم تنخواہ کی شکایت کی تو امیر والد نے مسکرا کر کہا، 1 مہینے سے بھی کم وقت میں تمہاری باتیں میرے زیادہ تر ملازمین جیسی ہو گئی ہیں۔ دراصل امیر والد ان کی مایوسی کو ہی سکھانے کا ایک ذریعہ بنا رہے تھے۔ جب وہ دونوں مایوس ہو کر نوکری چھوڑنے ہی والے تھے، تب امیر والد نے اصل سبق سکھانا شروع کیا۔ انہوں نے ان کی تنخواہ کم کر کے 0 کر دی، بالکل 0۔ سوچیں ذرا، امیر والد نے انہیں مفت میں کام کرنے کو کہا تاکہ وہ تنخواہ کے لالچ سے باہر نکل کر سوچنا سیکھیں۔ یہ ایک جھٹکا تھا، لیکن یہی وہ جھٹکا تھا جس نے ان کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور یہیں پر کتاب کا سب سے گہرا اور سب سے اہم اصول سامنے آتا ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ امیر لوگ پیسے سے اپنے لیے کام کرواتے ہیں۔ اس ایک جملے کو سمجھنا ہی مالی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سبق کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے چوتھے حصے میں دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھو جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے۔ یہ مالی طور پر ایک تربیت یافتہ ذہن کی طاقت کے بارے میں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے تنخواہ کا خیال اپنے دماغ سے نکالا، انہیں اپنے ارد گرد مواقع نظر آنے لگے۔ انہیں ایک ایسی چیز نظر آئی جسے باقی سب نظر انداز کر رہے تھے۔
دکان پر پھینکی ہوئی پرانی کامک بکس۔ انہوں نے ان کامکس کو اکٹھا کیا اور اپنے گھر کے بیسمنٹ میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنا لی۔ یہ ان کا پہلا اثاثہ تھا، یعنی ایسی چیز جو ان کی جیب میں پیسہ ڈال رہی تھی۔ اس لائبریری نے ان کے لیے پیسیو انکم یعنی غیر فعال آمدنی پیدا کی، مطلب ایسا پیسہ جو تب بھی آ رہا تھا جب وہ خود وہاں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے پیسے سے کام کروانا سیکھ لیا تھا۔ یہ سبق صرف کامکس کے بارے میں نہیں تھا، یہ اصل میں کسی پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے مالی مستقبل کو اپنے قابو میں کرنے کے بارے میں تھا۔ نوکری آپ کو کسی اور پر منحصر بناتی ہے، جبکہ اثاثے بنانا آپ کو مالی طور پر آزاد کرتا ہے۔ اب ہم ان سب باتوں کو سمیٹتے ہیں اور اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، حصہ پنجم، آزادی کا راستہ۔ اس کا ذیلی عنوان ہے وہ راستہ جس پر کم لوگ چلتے ہیں۔ کتاب کا حتمی پیغام بہت صاف اور واضح ہے۔ اصل دولت آپ کی تنخواہ میں نہیں بلکہ آپ کے دماغ میں ہے۔ یہ اہم نہیں کہ کتنا پیسہ کمایا جاتا ہے، اہم یہ ہے کہ اس پیسے کو استعمال کرنا کتنا آتا ہے۔ مالی تعلیم ہی اصل طاقت ہے۔ رابرٹ فراسٹ کی یہ مشہور نظم اس انتخاب کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ 2 راہیں ایک جنگل میں جدا ہوئیں اور میں نے وہ راہ چنی جس پر کم چلا گیا تھا، اور اسی سے سارا فرق پڑا۔ مالی تعلیم کا انتخاب کرنا ہی وہ کم چلنے والا راستہ ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ سب ایک انتخاب پر آ کر ختم ہوتا ہے، روایتی راستے پر چلتے رہنا یا پھر مالی تعلیم کا وہ راستہ اپنانا جس پر کم لوگ چلتے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ کون سا راستہ منتخب کیا جائے گا۔